دکھاوے، ریاکاری کی تباہ کاریاں۔ قرآن و سنت کا واضح حکم ہے کہ مسلمان کا ہر عمل محض اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا داروں کو دکھانے، ان سے داد وصول کرنے اور اپنی نیک نامی و شہرت کے لیے عمل کرنا سخت حرام ہے اور قیامت میں ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔ ریاکاری کی نحوست سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، کثرت کے ساتھ رب تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ اخلاص کی توفیق دے اور نمائش و دکھاوے سے محفوظ رکھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی صالحا واجعلہ لک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرا ہر عمل نیک بنا دے اور اسے اپنی رضا کے لیے خالص کر دے اور اس میں کسی کو شریک نہ فرمانا۔ نمبر 2، اگر ظاہر کرنے میں کوئی شرعی حکمت نہ ہو تو حتی الامکان نیکیوں کو ایسے مخفی رکھا جائے جیسے انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، یعنی کسی دوسرے کو علم ہی نہ ہو کہ فلاں شخص نے یہ کار خیر انجام دیا ہے۔ نمبر 3، دل میں لوگوں کی طرف سے تعریف کی چاہت یا ملامت کا خوف نہ رکھا جائے، یعنی اس بات کی پرواہ ہی نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نمبر 4، ریاکاری سے متعلق وعیدوں کا مطالعہ کیا جائے تاکہ نقصانات کا اندازہ کر کے انسان اس سے بچنے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ ارشاد ربانی، خالق کائنات نے اخلاص کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جسے اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ شرک اکبر سے بھی بچے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اور شرک اصغر سے بھی بچے، اخلاص کے ساتھ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرے، لوگوں کو دکھانے کا ارادہ نہ ہو۔ فرامین نبویہ، سیدنا ابو سعید بن ابو فضالہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں، اس دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا یعنی فرشتہ اعلان کرے گا، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ فإن اللہ اغنی الشرکاء یعنی الشرک، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوئے کام میں کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، یعنی دنیا داروں سے داد دینے کی بھی خواہش تھی، تو وہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگے، یعنی جس کو دکھایا تھا اس سے اجر مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکی عمل سے بے نیاز ہے، یعنی بارگاہ الہی میں وہی عمل قبولیت کا مستحق ہے جو خالص طور پر اس کی رضا کے لیے کیا گیا۔ جس عمل سے ریاکاری مقصود تھی اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ سیدنا عبداللہ جندب بجلی اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جو اس لیے عمل کرے کہ شہرت ہوگی، لوگ سن کر تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرتے ہوئے مشہور کروا دے گا یہ شہرت کا طلبگار ہے، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں دکھا دے گا کہ یہ ریاکار ہے۔ قرآن و سنت کی ان واضح نصوص کے باوجود شیطان ریاکاری کے حوالے سے ایسے وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد دکھاوے کے لیے عمل کر کے ثواب ضائع کر دیتی ہے اور اس نقصان عظیم کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ مثلا نمبر 1، اگر تصویریں یا ویڈیو نہیں بنوانی تو اتنا بڑا کام کرنے کا فائدہ کیا؟ نمبر 2، دوسرے لوگ اتنی زیادہ تشہیر کرتے ہیں، اگر ہم نے تشہیر نہ کی تو ان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ نمبر 3، سوشل میڈیا پر وائرل کریں گے اتنے زیادہ لوگ پسند کریں گے۔ نمبر 4، نام تبھی ہوگا جب کام نظر آئے گا۔ لمحہ فکریہ، ریاکاری کے حوالے سے شیطانی دھوکے سے بچنے کے لیے چند باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، مالک کریم نوازے تو لوگ محروم نہیں کر سکتے، اور وہ محروم کرے تو دینا کسی کے بس میں نہیں، تو لوگوں سے داد وصول کرنے کی خاطر اپنے رب کو ناراض کرنا کتنی بڑی نالائقی ہے۔ نمبر 2، رب کریم کی طرف سے ملنے والا انعام اتنا عظیم ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ اس شخص سے بڑا احمق کون ہوگا جو لوگوں کے چند تعریفی جملوں کی خاطر انعام عظیم کو ضائع کر دے۔ نمبر 3، بارگاہ الہی میں عاجزی و خشوع عبادت کی جان ہے، اگر تصویر سیلفی کے چکر میں خشوع سے محروم رہ گئے تو فائدہ ہوا یا نقصان۔ نمبر 4، ایک طرف دنیا میں داد و تحسین اور دوسری جانب روز قیامت کی سخت ذلت و رسوائی کہ بڑے محشر میں مشہور کروایا جائے گا کہ یہ شخص دنیا میں دکھاوے کے لیے عمل کرتا تھا۔ عقل مند شخص کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ ان میں سے کس نے اختیار کرے گا۔ نمبر 5،
ظاہر ہے کہ غریبوں کی مدد کرتے ہوئے ان کی تصاویر یا ویڈیو بنوانے سے ان کی بے عزتی اور دل آزاری ہوتی ہے۔ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم دوسرے مسلمانوں کا دل دکھا کر اور انہیں بے عزت کر کے رب تعالیٰ کو خوش کر رہے ہیں؟